فوت شدہ نمازوں کا حکم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لہا الا ذلک۔ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز کا وقت گزر جائے، مثلاً صبح آنکھ ہی ایسے وقت پر کھلی کہ سورج طلوع ہو چکا، تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ یہ رعایت صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، ورنہ محض سستی کی بنا پر نماز اس قدر لیٹ کرنا منافقت کی علامت ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا لازم ہے۔ وہ جس کی بنا پر نماز میں تاخیر مباح ہے اور وقت پر ادا نہیں ہو سکی، ان میں نیند اور بھول شامل ہے۔ لیکن اب اگر کوئی جاب کی وجہ سے، یعنی اپنی ملازمت کی وجہ سے، یا پھر اپنی کلاسز کی وجہ سے، اپنی ایجوکیشن ریزن کی وجہ سے نماز کو لیٹ کرتا ہے تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں جس کی وجہ سے نماز کو لیٹ کرنا جائز ہو اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہ کیا جائے۔ بغیر شرعی عذر کے نمازوں کو ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ وہ نماز وقت پر ادا کرے گا۔ اسے بغیر عذر نماز ضائع کرنے کے بعد قضا کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ نوافل کی کثرت کر کے اللہ کو راضی کرے۔ قضاء عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے۔ جب آفتاب گرم ہوا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ اب یہاں سے ہمیں موو کر دینا چاہیے کیونکہ ہم سب سوئے رہے، ہماری نماز مس ہو گئی، تو یہاں یہ شیطان کی جگہ ہے، ہم یہاں سے سب سے پہلے تو موو کریں گے۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھیں۔ دیکھیں آپ، نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نمازوں کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ظہر مس ہو گئی تو نیکسٹ ڈے جو ظہر پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ پچھلے دن کی ظہر کو ایڈ کرتے ہیں۔ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے، یعنی پہلی فرصت میں۔ لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت ادا کر کے مزید توبہ استغفار اور نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کسی شخص کی نماز شرعی عذر کی بنا پر رہ جائے اور نماز کا وقت جاتا رہے تو جیسے ہی وہ عذر ختم ہو اسے فوراً ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ بالفرض آپ کی فجر چھوٹ گئی ہے تو آپ ظہر کا تھوڑی نا انتظار کریں گے،
آپ کی جیسی آنکھ کھلی آپ نے پہلی فرصت میں فجر کو ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ظہر کے ٹائم پہ فجر کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ عذر ختم ہوا نماز کو ادا کیا جائے. اور جو ہم نے اس چیپٹر کے شروع میں حدیث پڑھی کہ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اور کفارہ ہے ہی نہیں. الفاظ آپ دیکھیں تو بڑے اہم استعمال ہوئے ہیں حدیث میں، لا کفارۃ لہا الا ذالک، کوئی کفارہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. اور یہ کہ فوت شدہ نمازوں کو بالکل اسی طرح سے ادا کیا جائے گا جیسا کہ وہ وقت پر ادا کی جاتی ہیں. اس نماز میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، اس نماز میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. عبادت کی قضا ادا ہی کی طرح ہے، یہ فقہ کا اصول ہے. عبادت کی قضا ادا ہی کی طرح ہے، یعنی اس کی ادائیگی ویسے ہی ہوگی جیسے وہ اپنے وقت پر ادا ہوتی ہے. اس کی حیت میں، اس کی صفت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بالفرض اگر آپ کی ظہر فوت ہو گئی ہے تو آپ ظہر کے 4 فرض ہی پڑھیں گے نا، اس کو 5 تو نہیں کر دیں گے یا اس کو 3 تو نہیں کر دیں گے. ظہر کے فرض جو فوت ہو گئے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ادا ہوں گے جیسے وہ آن ٹائم ادا ہوتے ہیں. تو عبادت کی قضا ادا ہی کی طرح ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کا گیس آئیڈیا تھا کہ آپ نماز کے ٹائم تک پہنچ جائیں گے، لیکن آپ رش میں پھنس گئے. بالفرض اگر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے جانا تھا تو وہاں پر آپ کو لیٹ ہو گیا. آپ گھر پہنچے تو آپ کی مغرب کی نماز فوت ہو گئی اور عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا. تو ایسی سچویشن میں آپ کو، اگر آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے تو پہلے آپ کو مغرب پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو عشاء پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مرد حضرات چونکہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ایسی سچویشن ہو، جماعت اگر ابھی کھڑی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی مغرب ادا کر لیں. لیکن اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب وہ عشاء پڑھیں گے اور پھر عشاء کے بعد مغرب پڑھیں گے. یہ تو نماز کے فوت ہو جانے کے حوالے سے. اب یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو نماز کے اعتبار سے سیٹ کرنا ہے. ہمارے شیڈیول کے مطابق نماز سیٹ نہیں ہوگی. نماز کے جو ٹائمنگز ہیں اس کے اعتبار سے آپ کو اور مجھے اپنے کاموں کو سیٹ کرنا ہے. لیکن پھر بھی بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز فوت ہو جاتی ہے، بڑا سالڈ ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے، عذر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بتا دیا گیا. بہت سے اسکول آف تھاٹ میں قضاء عمری کے لیے دلیل وہی حدیث دی جاتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والا، سو جانے والا جس طرح نماز کو قضا کرے گا، تو جس نے نماز کو چھوڑا ہے اس کے لیے تو زیادہ ضروری ہے نماز کو قضا کرنا، کیونکہ اس نے تو باقاعدہ ارادتاً چھوڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو سو گیا کہ تم اٹھو تو نماز پڑھو، تو جس نے انٹینشنلی نماز چھوڑی ہے اس کو تو بدرجہ اولا نماز کو قضا کرنا چاہیے. یہ دلیل دیتے ہیں بہت سارے مسالک. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قضاء عمری کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور یہ دلیل قاطع ہے. اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس حکم کو لینے والے یا اپنی طرف سے اخذ کرنے والے؟ قرآن اور سنہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ بات واضح ہو کہ قضاء عمری دینی ہے. تو جس چیز پر دین خاموش ہو ہمیں بھی اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ غلطی اور سرکشی، بھول چوک اور نافرمانی،
سو جانا اور جان بوجھ کر سو جانا، چھوٹ جانا اور نافرمانی کرتے ہوئے چھوڑ دینا برابر ہو جائے. نہ صرف برابر ہو جائے بلکہ اس کی ادائیگی پر بالاولی کا حکم لگایا جائے. ایک تو اس کو برابر کر دیا، اور پھر حکم کیا لگایا کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس پر تو اس نماز کی قضا دینا بدرجہ اولا حکم ہے. نماز کے حوالے سے قضاء عمری کا حکم ہوتا تو عورت کی حیض اور نفاس میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم بھی ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مردوں کے لیے الگ حکم ہو، عورتوں کے لیے الگ حکم ہو، یا کسی سچویشن کے لیے تو نماز کو قضا کرنے کا حکم نہ دیا جائے لیکن کسی سچویشن کے لیے نماز کو قضا کرنے کا حکم دیا جائے. اور اگر ایسا ہوتا بھی تو احکامات تو موجود ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے جی. اگر بھول سے نماز رہ گئی ہے یا کوئی سویا رہ گیا ہے تو ایسے شخص کے عذر کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس کو ادائیگی کا کہہ رہے ہیں. اب اگر کوئی فجر میں اٹھ ہی نہیں پا رہا، کہہ رہے نہیں اٹھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے، آرام سے ظہر میں فجر پڑھ لوں گی، یعنی ظہر کے ٹائم میں فجر پڑھ لوں گی، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ کیسا کفارہ ہے جس سے گناہ مٹنے والا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے فجر تو پڑھ لی نا، بے شک قضا کر کے. بچوں سے بھی کبھی میں پوچھتی ہوں نا کہ نماز پڑھتے ہو، کیونکہ میرے تو بچے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو باجی وہ 3 نمازیں تو ہم ٹائم پہ پڑھتے ہیں، 2 قضا کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا جو 2 قضا کرتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ وہ ہو گئی نمازیں آپ کی، کیوں قضا کرتے ہو، کیوں آن ٹائم نہیں پڑھتے؟ جب بچے تو بچے ہیں، بڑے بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ بس فجر قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں، آنکھیں نہیں کھلتی، اٹھ ہی نہیں پاتے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسے نمازی کی نماز کو کنسیڈر کرے گا؟ یا اللہ تعالیٰ اس کو یہ آپشن دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو جب اٹھ جائے آرام سے ظہر پہ، جب تیری نیند پوری ہو جائے تب تو پڑھ لینا فجر. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کیسا کفارہ ہے کہ جس سے گناہ نہیں مٹے گا؟ دیکھیں کفارہ جب بھی کسی چیز کا ادا کیا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ اس گناہ کو مٹا دے گا. اور کون سا ایسا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا ہو کہ آپ ایسا کر لو؟ کیونکہ کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہو کہ جی آپ کی بلوغت کی عمر سے آپ پر نماز فرض تھی، اب آپ چونکہ مسلمان اب ہوئے ہیں تو آپ پچھلی ساری زندگی کی قضاء عمری دیں. Is it possible؟ اسی طرح سے ایک ایسا مسلمان شخص جس کو شعور تھا ہی نہیں نماز پڑھنے کا، اس کو شعور ہی نماز پڑھنے کا 40 سال کی عمر میں آیا، بے شک وہ مسلمان تھا، کیسے ادا کرے گا وہ بلوغت کی عمر سے لے کر 40 سال تک کی عمر کی نمازوں کو؟ کیسے ادا کرے گا بتائیے؟ پاسبل ہی نہیں. جب ایک چیز پاسبل نہیں ہوئی تو لوگوں نے ایک اور حل نکالا کہ آپ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کے پیسے دے دیں. اب یہ پیسے کس نے ڈیسائیڈ کیے؟ دیکھیں روزوں کی قضا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے روزے باقی ہیں تو ان کے جو وارث ہیں ان کو کیا حکم ہے کہ وہ اس کے چھوٹے ہوئے روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کا فدیہ دیں. لیکن نماز کے لیے تو ایسی کوئی چیز نہیں بتائی گئی. ایک اور حل نکالا لوگوں نے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے اس دن 2 نفل پڑھ لیے جائیں، تو آپ کی جتنی بھی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کے لیے 2 نفل کافی ہو جائیں گے. سبحان اللہ، پورا سال نمازیں چھوڑیں، رمضان کے آخری عشرے میں جو جمعہ آئے گا اس دن 2 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ کی تو ساری نمازیں ہو گئیں. بالکل کتنا آسان راستہ ڈھونڈا ہے لوگوں نے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ علم نہیں ہے، اور بس جو ہمارے علماء کہہ دیں تو وہ حرف آخر، تحقیق کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ فوت شدہ نماز اور قضا نماز یہ فرق ہے. بہت سارے لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، قضاء عمری کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، فوت شدہ نماز کیا ہوتی ہے کہ آپ نماز کے ٹائم کو مس کر گئے، دوسری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، وہ آپ کو ادا کرنی ہے. لیکن قضاء عمری یعنی زندگی کے پچھلے مہینے یا سال یا ہفتے جو بھی کہہ لیں، اس میں جو نمازیں چھوٹی اس کو ادا کرنے کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنہ میں نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ایسا. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی بھی قضا نماز تھی نہیں کہہ سکتے آپ. غزوہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ کفار نے ان کو نماز سے مشغول رکھا اور سب کی نماز چھوٹ گئی. سب نے بعد میں نماز کو ادا کیا. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے؟ نہیں. حالانکہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے ساتھ غفلت برتتے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیے کہ غزوہ احزاب والے دن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بزی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صحابہ کرام کی نماز فوت ہو گئی اور سب نے بعد میں ادا کی، تو کیا ان کو ہلاکت ملے گی؟ نہیں. سب نے بعد میں نماز کو ادا کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر غافل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر غافل ہونا، تو اس کے لیے تو ہلاکت ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی غافل کر دے، وہ غافل کر دیے جائیں، تو ایسے کے لیے نماز کی ادائیگی کا حکم ہے. بالفرض کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کسی کی جان بچانے کے لیے آپریشن کر رہا ہے. اب اس کی مغرب کی نماز جو ہے اس آپریشن کے دوران نکل گئی، تو وہ جیسے ہی فری ہوگا وہ نماز کو ادا کر لے. اب ڈاکٹر یہ کہے نہیں میں تو ابھی آپریشن نہیں کر سکتا، میری مغرب کی نماز باقی ہے، پہلے تو میں نماز پڑھوں گا پھر میں آپریشن کروں گا، تب تک تو وہ مریض گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ نماز چونکہ بہت امپورٹنٹ عبادت ہے، اس لیے اس کے تمام احکامات میں سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. تو کفر کی معافی ہوا کرتی ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی. پھر ہم نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا اہل اور مال برباد ہو گیا. ابو داؤد کی روایت ہے. اگر قضا کا جواز ہوتا تو بربادی کیسی؟ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک صحیح سند سے قول ہے کہ نماز وقت سے پہلے واجب نہیں ہے اور نہ ہی وقت نکل جانے کے بعد. مطلب یہ ہے کہ بعد میں نماز ادا ہوتی ہی نہیں. اگر کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہوا تو نماز آپ پر واجب نہیں، لیکن جس نماز کا وقت نکل چکا ہے، ایک دن بھی ہو گیا ہے، تو بھی اس کی اب قضا نہیں ہے. ایک ہفتہ ہو گیا، مہینہ بھر ہو گیا، اس کی قضا نہیں ہے. ایک سچویشن میں ہو سکتی ہے کہ کوئی ریزن بنا کہ لائن سے ساری نمازیں فوت ہو گئیں، تو پھر وہ ساری کی ساری نمازیں لائن سے ادا کی جائیں گی، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آ رہا ہے. سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر جو بھی شخص سفر میں ہو اور وہ اذان دے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، یعنی وہ اپنے لیے خود ایک ماحول بنا رہا ہے. بعض لوگوں کے پاس ارد گرد ماحول نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے خود ماحول بناتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی،
تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسی گھڑیاں لگا لیتے ہیں کہ جس میں اذان ہوتی ہے، موبائل میں اپلیکیشن کو آن رکھتے ہیں کہ جس میں اذان ہوتی ہے. پورے گھر میں جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ اذان کو سن رہے ہیں. تو جو بھی شخص اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے دینی ماحول کریٹ کرے گا، اپنے آپ میں خود ماحول ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخشش کا وعدہ دیا ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص سفر میں اذان اور اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اذان دے اور اقامت دے، لیکن اگر دے گا تو زیادہ اجر و ثواب ہے. نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی. اب آپ دیکھیں کتنی ساری نمازیں چلی گئی ہیں. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں کا وقت گزر گیا. جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. انہوں نے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. اسے مسند احمد نے روایت کیا. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بالترتیب ادا کرنا مسنون ہے، لیکن نمازیں عمدن قضا نہیں کرنی چاہیے. ایسا تب بھی ہوتا ہے جب آپ کو کسی سرجری سے گزرنا ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ عمومی طور پر ظہر سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہاسپٹل کے ٹائمنگز اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو آپ کی ظہر بھی چلی جاتی ہے، عصر بھی چلی جاتی ہے، مغرب بھی چلی جاتی ہے اور عشاء بھی چلی جاتی ہے. یعنی جب تک آپ سٹیبل ہوتے ہیں، اینستھیزیا سے نکلتے ہیں، یعنی اس بے ہوشی کے عالم سے نکلتے ہیں، اور آپ جب اچھے سے ہوش میں آتے ہیں اور اٹھنے اور بیٹھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تب تک آپ کی ہو سکتا ہے کہ 4، 5، 6 نمازیں مس ہو جائیں. کیونکہ میں اس سچویشن سے گزری ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جیسے ہی آپ سٹیبل ہوتے ہیں تو پہلی فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ نماز کی، کہ ہم نماز پڑھیں، وضو کریں. اگر آپ پراپر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پراپر، اشارے سے تو اشارے سے، لیکن ترتیب کو ملوز خاطر رکھنا ہے. جب سے نمازیں چھوٹنا شروع ہوئی اسی سے ہی ابتدا کرنی ہے. اگر ظہر سے چھوٹنا شروع ہوئی ہیں تو پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ملتی ہے. ایک امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو جنگ وغیرہ میں، یا بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی جس میں اتنی ساری نمازیں فوت ہو گئی، تو صورتحال میں اذان ایک دی جائے گی اور ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ ہوگی، تاکہ ہر نماز دوسری نماز سے ڈفرینشیٹ کی جا سکے. ٹھیک ہے جی. یہ اقامت کس بات کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ وی آر پریپیئرنگ فار اندر صلاح، اب ہم دوسری نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اذان ایک ہی ہے. جیسا کہ آپ اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد بلال بار بار اقامت دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کو بھی ملوز خاطر رکھا. ٹھیک ہے جی. یہ جو قضاء عمری کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو کچھ فہم کے ساتھ بھی علماء جواب دیتے ہیں کہ کیوں قضاء عمری کا حکم نہیں دیا گیا. اس کی پہلی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز فوت ہو گئی ہے تو اس کی ادائیگی میں بھی ترتیب کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے. قضاء عمری میں ترتیب کو ملوز خاطر رکھنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ کون سی نماز پہلے پڑھیں گے، جس کا ٹائم ہو گیا ہے یا جو چھوٹی ہوئی ہے؟ آپ کسی ترتیب کو مینٹین ہی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اور جو جان بوجھ کے نہ چھوڑے برابر نہیں ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑنا جرم ہے، اور اس کی قضا دینے سے وہ جرم ختم نہیں ہوتا، وہ گناہ مٹتا نہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایز کفارہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایک مسلمان بھی جب شعوری مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو قضاء عمری کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایک، توبہ استغفار، کثرت سے توبہ استغفار کریں. دوسرا، نیکیوں کی کثرت. اور تیسرا، نوافل کی کثرت. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ساتھ پچھلی تمام چھٹی ہوئی نمازوں کو معاف کریں گے. کل قیامت کے دن نوافل کے ذریعے ہی عبادات کی خانہ پوری کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو کیا کریں گے؟ توبہ استغفار کثرت کے ساتھ، دوسرا نیکیوں کی کثرت، اور تیسرا نوافل کی کثرت. اور جس چیز کو آپ پورا کر ہی نہیں سکتے اور دین اس میں خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے. اگر کسی کی 15 سال کی نمازیں مس ہو گئی ہیں تو ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے بھی اتنی ہی عمر چاہیے. خواہ خواہ کا بوجھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ایسا کوئی بوجھ ہم پر نہیں ڈالا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کی ضد کرے انسان. ٹھیک ہے جی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.